بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آتش خرمن، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقسام بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ 23 جولائی کی رات وہ بھی خفیہ طریقے سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا کہ دونوں کسی بات پر جھگڑا کرنے لگے۔ غلام قادر نے پوری توجہ ان کی باتوں پر لگا دی۔ ان کی تکرار بڑی سنسنی خیز تھی۔ جمیل فاروقی ازدواجی تعلقات کے لیے اصرار کر رہا تھا، جبکہ نرگس کا موقف یہ تھا کہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں کی بحث و تکرار اس قدر بڑھی کہ ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ نرگس جمیل فاروقی کو حتی الوسع سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا جمیل پر جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے بار بار دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال غلام قادر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب غیر ارادی عمل کا نتیجہ تھا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں ایک بیلچے کا دستہ آ گیا اور وہ کس طرح ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب غلام قادر کے ہوش ٹھکانے آئے تو جمیل فاروقی کمرے کے فرش پر بے سدھ پڑا تھا اور نرگس مسحری کے ایک کونے میں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ نرگس کی دل دوز سسکیوں اور ہچکیوں سے غلام قادر کے حواس پر چھائی ہوئی بے اختیاری کی دھند چھٹ گئی اور اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے خبری میں کیا کر بیٹھا ہے۔ اس نے لاشعوری طور پر نرگس کو جمیل فاروقی کے پنجہ ستم سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں جمیل فاروقی کسی بے جان کیچوے کی طرح فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ غلام قادر نے تشویشناک انداز میں جمیل فاروقی کے جسم کو ٹٹول کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا، اور جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی۔ اس صورتحال نے غلام قادر کو پریشان کر دیا۔ نرگس تو پہلے ہی مصیبت میں گرفتار تھی۔ حالات کی سنگینی نے اسے بے بس کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کا باقی حصہ غلام قادر نے نرگس کی بپتا سنتے ہوئے گزار دیا۔ نرگس نے اس ہمدرد انسان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ صبح ہوئی تو نرگس نے تشویشناک لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا غلام قادر؟ سونا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ غلام قادر نے اسے تسلی دی۔ وہ رونے لگی۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر ٹھکانہ بھی نہیں رہا۔ تم چاہو تو میں تمہیں واپس تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اس جہنم میں دوبارہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں ظہور احمد کی حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ غلام قادر کو اس بد نصیب لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس سے دلی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سادگی اور خلوص سے کہا، تمہارے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن ہے۔ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل بغیر مطلب اور غرض کے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میرا ساتھ بے غرض اور ہر مطلب سے پاک ہوگا۔ نرگس نے پوچھا، میں تمہارے گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ حیثیت کا تعین بعد میں ہو جائے گا۔ غلام قادر نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال تو تمہارا اس مصیبت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ نرگس نے جمیل فاروقی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ غلام قادر نے کہا، اس کا بعد میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ فی الحال تمہارا یہاں سے نکلنا زیادہ اہم ہے۔ تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ میرے ساتھ گاؤں چل رہی ہو یا؟ غلام قادر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور جواب طلب نظروں سے نرگس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے متذبذب انداز میں اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک بھرپور نظر غلام قادر کے چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے گردن جھکا دی، گویا اس نے غلام قادر کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غلام قادر نے بتایا کہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو اسی کمرے میں بند کر دیا اور نرگس کو اپنے ساتھ لے کر رینالہ خرد روانہ ہو گیا۔ پھر اسی روز وہ ریسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ رینالہ خرد اپنی آمد و شد کے بارے میں اس نے مجھے پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ مبنی بر دروغ تھا۔
وہ 24 جولائی کی صبح ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوا تھا اور اسی روز واپس بھی آ گیا تھا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ کہیں گڑھا کھود کر وہ جمیل فاروقی کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دے گا، لیکن اچانک اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا اور اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ ہماری گرفت میں آ گیا۔ اس کی چالاکی نما حماقت یا حماقت نما چالاکی نے اس کا تختہ کر دیا تھا۔ لیاقو بدماش کے بارے میں نرگس نے غلام قادر کو بالتفصیل بتایا تھا۔ غلام قادر نے سوچا کہ لیاقو کو کوئی عبرتناک سزا ضرور ملنی چاہیے، چنانچہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو کہیں دبانے کے بجائے اس کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی اور بعد ازاں رات کے اندھیرے میں اسے جنگل میں پھینک آیا، جو اگلی صبح یعنی 25 جولائی کو دستیاب ہو گئی۔ اس کارروائی کا سارا الزام لیاقو پر ڈالنے کے لیے غلام قادر نے اس کی ریسٹ ہاؤس میں آمد کی جھوٹی کہانی بھی گھڑ لی۔ علاوہ ازیں اس نے جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان بھی جہاں کا تہاں رہنے دیا تاکہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ غلام قادر صرف اور صرف لیاقو کو جمیل فاروقی کے قتل اور نرگس کے اغوا میں ملوث دکھانا چاہتا تھا، لیکن لیاقو کی کمال کوٹ سے گرفتاری اور پھر 22 جولائی سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کی حوالات میں موجودگی نے اس کے جھوٹ کی کلائی کھول دی تھی۔ آلہ قتل اور آلہ بے حرمتی بھی برآمد ہو چکا تھا، لیکن خون اور چھری اور بیلچے کے دستے کے کیمیائی تجزیے سے قبل جبار کی پوچھ تاچھ سے گھبرا کر غلام قادر نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ وہ جس بری طرح پھنس چکا تھا، ان حالات میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کے بجائے شرافت سے حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بات غلام قادر کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے دوسری صبح سب انسپیکٹر نور خان کو 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالہ خرد بھیج کر غلام قادر کے گھر سے نرگس کو برآمد کروا لیا۔ غلام قادر کی بوڑھی ماں حنیفہ بی بی اور چھوٹی بہن فردوس بھی پریشان حال تھانے چلے آئی تھی۔ میں نے نرگس کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ پھوری اور فیکا کوچوان کے بیان کے مطابق نرگس کے بالائی ہونٹ کی دائیں جانب مسور کے دانے کے برابر ایک خوشنما تل موجود تھا۔ وہ اس وقت خاصے مشکل حالات سے دوچار تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ زلفیں پراگندہ اور آنکھیں ویران تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حسن اور جاذبیت میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اداسی اور سوگواریت نے اس کی کشش میں اضافہ کر دیا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں جانتی ہوں میرا یہی انجام ہوگا۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھگتتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، جمیل فاروقی تو 19 جولائی کو ہی گھر سے نکل گیا تھا، تم دونوں 20 جولائی کو حویلی لکھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ وہ ایک دن جمیل فاروقی نے کہاں گزارا تھا؟ وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، نرگس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اس احتیاط کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ غائب ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، تمہارے سامان سے مجھے جو 2 ریلوے ٹکٹ ملے تھے، ان کے مطابق تم دونوں کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر تمہیں اپنا سفر ادھورا چھوڑنا پڑا؟ جمیل فاروقی نے بتایا تھا کہ اس نے ٹرین میں ایک ایسے شخص کی جھلک دیکھی تھی جو ان کے فرار کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ نرگس نے جواب دیا، اسی لیے ہم مزید سفر کرنے کے بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اس کے بعد تم لوگ کسی دوسری ٹرین یا بس کے ذریعے کنگن پور جا سکتے تھے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ ریسٹ ہاؤس میں 7 روز قیام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی جمیل فاروقی ہی کا آئیڈیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چلو اسی بہانے کچھ تفریح بھی ہو جائے گی۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ جمیل فاروقی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا؟ یہ بات مجھے ریسٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد پتہ چلی تھی، نرگس نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بے خیالی میں جمیل کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی کہ اس کی پہلی شادی کے بارے میں مجھے شک ہو گیا۔ میں نے اسے کریدا تو اس نے کسی قسم کی پردہ پوشی کے بجائے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد تمہارا رویہ کیا تھا؟ میں جمیل کے ساتھ اتنی دور نکل آئی تھی کہ واپسی کا راستہ میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا۔
وہ خوابناک لہجے میں بولی، اگر اس رات وہ اخلاقی حدود کو پھلانگنے کا مطالبہ نہ کرتا تو اس کو وہ حادثہ پیش نہ آتا، میں اسے چھوڑ کر نہ جاتی بلکہ اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی، لیکن وہ نکاح سے پہلے۔ نرگس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ کرب کی کس کیفیت نے اس کی زبان پر قفل ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا، جمیل فاروقی ایک فریبی شخص تھا، اس نے تمہیں زبردست دھوکہ دیا تھا۔ دھوکہ اس نے نہیں دیا بلکہ میں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایک ہی بات ہوئی نا؟ ایک بات نہیں ہوئی تھانے دار صاحب۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اگر جمیل فاروقی مجھے فریب نہ دیتا تو میں کسی اور سے فریب کھاتی۔ میں اس جہنم کدے سے نکلنا چاہتی تھی، جو بھی مخلص ہاتھ آگے بڑھتا میں اسے تھام لیتی۔ بعد میں اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلتا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس گھر میں زندگی گزارنا فریب کھانے سے لاکھ درجے بدتر تھا۔ وہ خاموش ہوئی اور کھوئی کھوئی نظر سے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ مجھے انتہائی دکھی اور مصیبت زدہ نظر آئی۔ میں نے محبت آمیز ہمدردی سے اسے کریدنا چاہا تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے اپنا چھلنی کلیجہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی افسوسناک کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اپنی پرعلم داستان کے اختتام پر وہ اشک بار لہجے میں مجھے بتا رہی تھی، تھانے دار صاحب، ظہور احمد نے ہم ماں بیٹی کو خریدنے کے لیے جو رقم خرچ کی تھی اس کی وصولی وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ وہ ایسی بھوکی اور ہوسناکی نظر سے میرے سراپا کو ٹٹولتا تھا کہ میں روح کی گہرائیوں تک کانپ اٹھتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ظہور احمد تم دونوں کو کوٹھے سے اس مقصد کے تحت لے کر آیا تھا کہ تم اور تمہاری ماں شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ میں نے بھی یہی سنا تھا، وہ پزمردہ لہجے میں بولی، اور ابتدا میں ظہور احمد کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ الفاظ اپنے معنی کھونے لگے اور ظہور احمد کا اصلی چہرہ میری نظر میں آ گیا۔ میں اس گھر میں ایسی عذابناک زندگی گزار رہی تھی کہ اگر لیاقو بدماش اپنی دھمکی کے مطابق مجھے اٹھا لے جانے کی کوشش کرتا تو شاید میں مزاحمت نہ کرتی۔ کیا تمہاری ماں کو ظہور احمد کے عزائم کی خبر ہے؟ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ مغموم لہجے میں بولی، لیکن اس کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بے خبر ہے۔ نرگس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ ہچکی آمیز لہجے میں سسک اٹھی، تھانے دار صاحب، آپ ایسا کیس بنائیں کہ غلام قادر کی جگہ میں پھانسی چڑھ جاؤں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جمیل فاروقی کے قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیں، مگر خدا کے واسطے مجھے اس جہنم میں نہ پھینکیں۔ میں نے کہا، جرم جس نے کیا ہے سزا بھی وہی پائے گا۔ میں تم پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ آپ کچھ بھی کریں، وہ روحاں سے لہجے میں بولی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں ظہور احمد جیسا بھیڑیا صبح و شام مجھ پر دانت تیز کرتا ہو۔ جمیل فاروقی کا قتل غلام قادر کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ اس نے بلا ارادہ اور ایک غیر اختیاری جذبے کے تحت کیا تھا۔ میری نظر میں اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک بے بس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس نے نادانستگی میں ایک شخص کی جان لے لی تھی، تاہم یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس نے بعد ازاں کنگ سائز چھری کی مدد سے جمیل فاروقی کی لاش کا جو حشر کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متوازن اور مبنی بر انصاف چالان تیار کیا اور غلام قادر کو حوالہ عدالت کر دیا۔ حویلی لکھا کے تھانہ انچارج رائے نواز کھرل سے باہمی مشاورت کے بعد نرگس کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ذہین سامعین اندازہ لگانے کی کوشش تو کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نرگس کو اس کی خواہش کے مطابق واپس ظہور احمد کے گھر نہیں بھیجا گیا۔